पार्टी से है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। सुनो आप, मेरा इनसे डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया। मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूँ, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? मोदी। जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? योगी मोदी। कौन हारेगा? योगी मोदी। कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआ वोटों से, तो कौन हारेगा? योगी मोदी। ना सिर्फ वो बल्कि दौलतमंद के गुरूर, दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और ज़मीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त हो गई, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का ज़मीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हाँ, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है, दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा है जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो। डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहाँ पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं। 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे कि हक की आवाज को दबा दो, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अय्यूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अय्यूब की जिंदगी की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, मैं इन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? असदुद्दीन ओवैसी इसी बात को समझते हुए, महसूस करते हुए
درمیان میں آیا ہوں اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی 24 میں بھی ہم سب کی نیند حرام کریں گے انشاءاللہ پیارے تھوڑی بچا کے رکھ 24 میں پھر آئیں گے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کی محبت میں تو خود تیری دولت ختم ہو جائے گی مگر 24 میں ہم آئیں گے میرے پاس بھی کوئی دولت نہیں ہے میرے پاس بھی کچھ دولت نہیں ہے لوگ بولتے ہو اسی کے پاس کیا ہے میرے پاس ایمان کی دولت ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے میرا ضمیر زندہ ہے میرا ضمیر زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی تاکہ میری آواز کو ختم کر دیا جائے کیونکہ جب دیکھ لیے کہ یہ طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہے جب دیکھ لیے کہ اقتدار سے ڈرنے والا نہیں ہے جب دیکھ لیے کہ دولت اس کو خرید نہیں پائے گی تو انہوں نے سوچا کہ چلو گولیوں سے اس کو ختم کر دیں گے ارے تم گولیاں جتنے چلانا ہے چلاؤ مگر یاد رکھو اویسی اس دنیا میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا مگر جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر دوبارہ عزم کر رہا ہوں عہد کر رہا ہوں کہ ظالم گولیاں چلائے گا کچھ بھی کرے گا مگر میں آپ کی آواز کو اٹھاتا رہوں گا لڑتا رہوں گا اسی لیے ڈاکٹر صاحب کی کامیابی میں ڈاکٹر صاحب کی راہ میں ان کی کامیابی میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں ڈاکٹر ایوب کی کامیابی میں کانٹے بھجائے جا رہے ہیں اور یاد رکھو میرے سوال کا جواب دو آپ اگر پیر میں کیلا چبھ جاتا ہے یا کانٹا چبھ جاتا ہے تو کون نکالتا ہے پیر سے کانٹے کو کون نکالے گا آپ کو نکالنا پڑے گا نا اگر آپ کے ہاتھ میں کانٹا کیلا چبھے گا تو آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے ادھر نکال میرا نہیں بولیں گے نا ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا نا علاج کے لیے آپ اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں وہ بسپا ہے وہ سپا ہے یاد رکھو یہ آپ نے کہانی ہم نے بچپنے میں پڑھی تھی کہ ایک سانپ کے 2 چہرے ہوتے یہ وہی ہیں لوگ ایک تھا ودھائک بی جے پی کا اور آپ جانتے ہیں کہ شاہی کلا مدرسے کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا بی جے پی میں تھے تو اکھلیش یادو نے کہا کہ آجا میرے پاس ایک واشنگ مشین ہے تجھے اس میں ڈالوں گا تو سیکولر ہو جائے گا وہاں پر دوڑے اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا بی جے پی نے کسی اور کو لایا ہے اور بسپا نے کسی اور کو لایا ہے یاد رکھو میری اس بات کو نقصان ہم کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچا ہے نقصان ہم کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچا ہے کربلا کی سرزمین پر نواسے رسول پر تلوار اٹھانے والے کون تھے ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون تھے آج پھر آ گئے ہیں کہ ڈاکٹر ایوب کو روکا جائے پہچانو ان غداروں کو پہچانو ان منافقین کو جو آپ کو توڑنا چاہتے ہیں جو آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اگر ڈاکٹر ایوب سے کسی کو شکایت ہے ہو سکتا ہے کہ عقب جانب ہو ڈاکٹر ایوب سے کسی کو شکایت ہے تو میں آج ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں معاف کر دو ڈاکٹر ایوب کو معاف کر دو ڈاکٹر ایوب کی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے جنتا کی اہمیت ہے آپ کی آواز کی اہمیت ہے خلیل آباد کی جنتا کی آواز اگر اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں گونجے گی تو کیا سپا والے اٹھائیں گے یا بسپا والے اٹھائیں گے جو ابھی تک ودھائک نہیں بنا بسپا والا مگر اہنکار میں کہہ رہا ہے کہ دولت میرے پاس ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی آواز کو کامیاب کریں گے یا دولت کو کامیاب کریں گے آج ڈاکٹر ایوب کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے
یقیناً ہم مختلف سیاسی پارٹی کے ہیں، مگر میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، کیا چیز ہے جو مجھے یہاں پر لائی؟ دولت نہیں لے کر آئی، میرا سیاسی مفاد نہیں لے کر آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں 22 بچوں کو CAA NRC میں گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے کہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر کے نام پر کس کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ کاش گنج کا پولیس اسٹیشن میں اس کو مار دیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانپور میں 80 سالہ بوڑھے کو داڑھی کو کھینچا گیا، اس کے منہ پر پیشاب کر دیا گیا۔ ارے جب تمام دشمن ایک ہو گئے تو کیا اویسی اور ڈاکٹر ایوب ایک نہیں ہو سکتے؟ زندہ باد زندہ باد ہونا بھی چاہیے، ہو گئے ہونا بھی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اور ملا دے۔ آپ خوب دعا کریے کہ پروردگار تیرے گناہگار بندے ہیں، ان کے دلوں کو ملا دے اور ہم کو ملا دے اور ہمارے ضمیر کو دولت پر غالب کر دے۔ یہ لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت کے نام پر بک جائیں گے۔ ارے دولت کے نام پر اگر بکتے تو طائف کربلا کی تاریخ سامنے نہیں آتی۔ اقتدار کے سامنے اگر جھک جاتے تو پھر آج یہاں تک نہیں پہنچتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ نامصائب حالات ضرور ہیں مگر اپنی امید کو برقرار رکھیے۔ یاد رکھیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ جاتی ہے۔ تو آپ کو ان باطل طاقتوں کے طوفانوں میں چراغ کو جلانا ہے تو کوئی دولت کے نام پر آپ کو دبانا چاہتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک چاہنے والے کو پہچانیے، آپ کے ہمدرد کو سمجھیے۔ ڈاکٹر ایوب آپ کے ہمدرد ہیں۔ ایک سوال کا جواب دو، اگر کل کوئی دوسری پارٹی کا ودھائک جیت گیا اور اگر ڈاکٹر ایوب بھی تمہارے سامنے ودھائک ہوں گے، تم کس کے پاس جا کر کہو گے ڈاکٹر میرا کام کرے گا نہیں کرے گا؟ کس کو بول سکو گے؟ تم بسپا کے یا BJP کے ودھائک کو بول سکو گے؟ وہاں پر ہاتھ جوڑ کر جانا پڑے گا، ودھائک جی ودھائک جی، ڈر ڈر کر جانا پڑے گا، سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ مگر ڈاکٹر ایوب کامیاب ہوں گے تو دور سے کہے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ ڈاکٹر صاحب کدھر دکھائی نہیں دے رہے، آئے گے نہیں کیا گاؤں کو؟ یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا، یہی مزاج آپ کو کامیاب کرے گا۔ پہچانو اپنے دوست اور دشمن کو میرے بھائی، یہی پیغام دینے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا۔ کیا 3 تاریخ کے دن آپ گلاس کے نشان پر